بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 29 ستمبر، سال ہے 2019 اور دن ہے آج اتوار کا۔ ہم آپ کو عمران خان پرائم منسٹر پاکستان ان کے وزٹ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کا امریکہ کا وزٹ شروع ہوا تھا UN جنرل اسمبلی کے سلسلے میں، اس وقت سے لے کے آپ کو اب تک ہم نے کوشش کی ہے ایگزیکٹ آپ کو خبریں دی جائیں، انفارمیشنز دی جائیں، ہر چیز کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے۔ اور اب وہ وزٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج شام وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک تاریخی دورہ کر کے امریکہ کا UN جنرل اسمبلی سے ایک تاریخی خطاب کے بعد آج شام وہ پہنچ جائیں گے پاکستان، اسلام آباد کے شہر میں اتریں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئیں گے، اور ان کا استقبال پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ کے اعلان کر چکی ہے کہ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے بہت سے لوگ، بہت سے شہری آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی شایان شان استقبال کریں گے، اور پھر سول سوسائٹی کے ارکان کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ عام شہری بھی جو کسی بھی یعنی کہ وہ ان کا سیاسی وابستگی نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ خان صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے ایک بہت شاندار کام کیا ہے، بہت اچھا خطاب کیا ہے، بہت اچھی نمائندگی کی ہے، کشمیر کا مقدمہ، پاکستان کا مقدمہ اور مسلمانوں کا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے، یہ تو آج آ رہے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے جو آپ کے بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ذکر کیا تھا، ذرا بٹوین دا لائن بات کی تھی کہ ماضی میں بھی یہ کوشش ہو چکی ہے۔ مسلمان جب بالکل 71 کے بعد کی بات ہے، بہت بری حالت تھی، فلسطین کا معاملہ، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، ادھر کشمیر کا معاملہ بھی تھا، 71 کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی عرب کنٹریز بھی بہت مصیبت میں تھے۔ تو اس وقت ایک کوشش کی گئی تھی اسلامی بلاک بنانے کی، اسلامی ملکوں کا الگ بلاک بنایا جائے، اور اس وقت عرب کنٹریز اور یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے OIC کانفرنس، اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں بلائی تھی، اور اس میں یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس میں کنگ فیصل تھے، سعودی فرمانروا، اور اس کے بعد لیبیا کے کرنل قذافی تھے، انور سادات تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس کے علاوہ یاسر عرفات تھے۔ یہ لیڈرز آئے تھے پاکستان، اور سب سے جو زبردست چیز تھی اس میں یہ تھا کہ ہم آئل کو بطور ہتھیار استعمال کریں مغرب کے خلاف، یہ ایک تھیم بنا تھا اسلامک بلاک بنانے کی۔ لیکن اس کے بعد مغرب اور عالمی طاقتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک ایک کر کے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان سب مسلمان رہنماؤں کی موت جو ہے وہ غیر طبعی طور پہ ہوئی۔ اب بھی جب ہمیں یہ خطرناک ایک بات ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا واپسی کا سفر شروع ہو جائے، وہاں سے خیر و عافیت سے امریکہ سے نکلیں، اور وہ نکل بھی چکے ہیں، اور سعودی عرب جدہ میں انہوں نے لینڈ کیا ہے۔ وہاں پہ ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام وہاں پہ موجود ہیں، ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ تقریباً پاکستانی وقت کے مطابق انہوں نے 3 بجے وہاں سے 1 بجے وہاں سے 1:15 بجے جدہ سے سعودی ایئر لائن سے نکلیں گے اور شام تک اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے۔ تو ان کو سعودی عرب میں بھی خاص طور پہ VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع چل رہا ہے، اس میں بھی ان کو ثالثی کا
سعودی عرب نے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ بات چیت کریں، اور اگر آپ پاکستان جو بھی رول پلے کرے گا سعودی عرب اس کی آنر کرے گا، اکنالج کرے گا اور ریگارڈ کرے گا۔ تو عمران خان صاحب واپس آ کے ایرانی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کریں گے، اور اس سے پہلے جب نیو یارک سے نکل رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ کی وہاں پہ ایک آخری ملاقات بھی ہوئی تھی نکلنے سے پہلے، اس میں بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب جب جا رہے تھے تو وایا سعودی عرب ہی گئے تھے۔ وہ سعودی عرب پہنچے اور عمرہ ادا کیا، اور بیت اللہ کا دروازہ خاص طور پہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق بیت اللہ کے اندر بھی وزیر اعظم عمران خان نے جو دعا کی تھی وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کشمیریوں کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کی تھی، اور یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اچھا کام لے اور جس مقصد کے لیے وہ امریکہ جا رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں، اور مسلمانوں کا مقدمہ خاص طور پہ کشمیر کا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑ سکیں۔ ہمت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر وہ مدینہ منورہ گئے تھے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر گئے، دروازہ ان کے لیے خاص طور پہ کھولا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی وہ یہی دعائیں کرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان میں اتنی ول اور اتنی پاور آئی تھی، کریج آئی تھی، وہ بلا وجہ نہیں آئی تھی۔ جو اقوام متحدہ میں تقریر کی انہوں نے اور پوری اقوام عالم کو للکارا، اس کے پیچھے قوت ایمانی تھی، اس کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ان کے ساتھ، وہ طاقت تھی جو انہوں نے بیت اللہ کے اندر سے حاصل کی تھی۔ جب بیت اللہ کے اندر زیارت کرنے گئے تھے اللہ کے گھر کے اندر، اور یہ کسی کسی کو موقع نصیب ہوتا ہے، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکہ کی طرف کھڑے ہو کے جب انسان دعا کرتا ہے، وہ ویسے نہیں کہہ رہے تھے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص انسلٹ کرتا ہے نعوذ باللہ تو ان کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، اور جو دل کی تکلیف ہے وہ طبعی تکلیف سے 1000 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی شخص بات کر سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو، ان کے ساتھ لگاؤ ہو۔ یہ الفاظ ایسے نہیں نکلتے۔ تو یہ وہ طاقت تھی جو لے کے گئے تھے اور انہوں نے تقریر کی۔ اب جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تقریر بہت سارے لوگوں کے کیا نام لیتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو، طاغوتی طاقتوں کو پسند نہیں آئی، پہلے بھی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں آئی، اور انہوں نے اس کو خطرہ سمجھا ہے، اور اس کو وہ اپنے طور پہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ عمران خان، پھر مہاتیر محمد، طیب اردوان، یہ لوگ، پھر ان کے ساتھ اگر ایران مل جاتا ہے، سعودی عرب مل جاتا ہے، اور چائنا آلریڈی ہے، تو یہ سارا ایک اگر بلاک بن جاتا ہے تو امریکہ کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا، یورپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ پھر محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے اپنا طیارہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کمرشل فلائٹ سے جائیں، آپ میرے طیارے پہ جائیں گے، اسپیشل طیارے پہ جائیں گے۔ انہوں نے ریگارڈ کیا، اور کراؤن پرنس کا اسپیشل پلین لے کے گئے تھے، اور خصوصی جہاز، اسی پہ انہوں نے واپس آنا تھا۔
اس پلین میں آپ دیکھیں کہ وہ عام پلین تو تھا نہیں، نہ عام بندے کا پلین تھا، نہ کمرشل فلائٹ تھی کہ جس میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، اور اس کے ایس او پیز، اس کی مینٹیننس کے ایس او پیز وہ عام فلائٹ سے تو ہزارہا درجے زیادہ، اور یہ بھی پتہ تھا کہ وی وی آئی پی موومنٹ ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے اسی جہاز سے واپس جانا ہے، تو اس چیز پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اور اس چیز کی یہ سمجھ آ جائے گی کیونکہ جہاز کا نیویگیشن سسٹم کیسے بیٹھ گیا، اور وہ جہاز تھا بھی وی وی آئی پی سیکورٹی اور امریکن سیکورٹی کے پاس، اس کا سسٹم کیسے بیٹھ گیا، اس میں فالٹ کیسے ہوا، اور ایسا کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا کہ اس کو واپس لینڈ کرنا پڑا، اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، یہ محض جہاز کا خراب ہونا نہیں تھا، یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ پلان تھا، منصوبہ بندی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد جب واپس عمران خان نے لینڈ کیا نیو یارک میں، تو پھر ایک صلاح مشورہ کیا گیا، پاکستان میں بھی ظاہر ہے تمام ہماری یہ ایک معمولی نوعیت کا نہیں، انتہائی غیر معمولی نوعیت کا واقعہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان بخیریت پہنچے پاکستان۔ اس کے لیے پھر کافی سوچ بچار کی گئی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب کسی بھی اسپیشل پلین پہ نہیں آیا جائے گا، خصوصی جہاز نہ لیا جائے بلکہ کمرشل فلائٹ لی جائے، اور کمرشل فلائٹ کا بھی کافی دیر تک صیغہ راز میں رکھا گیا کہ کون سی کمرشل فلائٹ لی جائے گی۔ لاسٹ مومنٹ میں بتایا گیا، پہلے یہ بتایا گیا کہ کسی ویسٹرن کنٹری کی کمرشل فلائٹ پہ آئیں گے، لیکن لاسٹ مومنٹ پہ یہ بتایا گیا کہ سعودی ایئر لائنس کے ذریعے ہی آئیں گے لیکن کمرشل فلائٹ ہوگی۔ یہ مشورہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسلام آباد سے، راولپنڈی سے عمران خان صاحب کو دیا تھا کہ اب وہ خصوصی جہاز کے ذریعے سفر نہ کریں، کیونکہ خصوصی جہاز کے ذریعے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ لہٰذا سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ کمرشل فلائٹ سے آئیں گے، اور آخر تک اس کو مخفی رکھا گیا، اور ایئرپورٹ روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی بتایا گیا کہ وہ سعودی ایئر لائنس کے ذریعے جدہ جائیں گے، جدہ سے پھر اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو جدہ پہنچ چکے ہیں، وہ اس وقت شاہی مہمان ہیں، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ پاکستان پہنچیں گے، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے واپس لے کے آئے، کیونکہ اس وقت اس تقریر کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی سیکورٹی کو بھی انہانس کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے دشمن اس تقریر کے بعد بڑے ہیں، ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، چکنے ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ کہ وہ خصوصی جہاز کے ذریعے گئے لیکن خصوصی جہاز کے ذریعے واپس نہیں آئے، کیونکہ وہاں سے محمد بن سلمان کی بار بار یہ اصرار تھا کہ نہیں، آپ خصوصی جہاز کے ذریعے آئیں، فالٹ دور کر دیا گیا ہے، اب اوکے ہے، لیکن یہ بات ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا کہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے، تو لہٰذا سعودی ایئر لائن کا انتخاب کیا گیا اور اسی کے ذریعے واپس آئے گا، لیکن کمرشل فلائٹ کے ذریعے۔ یہ وہ چیز تھی جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ، دانستہ ہم نے اس کو روکا ہوا تھا، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔